جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے، اور ان پریشانیوں سے انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ اس کو کہیں سکون میسر نہیں آتا۔ ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اسے اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کی کوئی بھی خواہش نامکمل نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ تعالیٰ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ سے دور جانے لگتا ہے وہ دوبارہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، اور پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کر دیتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحانات سے گزرتا ہے انسان، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عجز و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے مانگتے رہیے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اور درد سے بھری راتوں میں آپ اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہیں پائیں گے۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز آپ کو سنائی دے گی، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جانتے ہو، یہ دل جو شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے، اس بات کو سن کر بھی انسانی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے کامل یقین نہیں ہوتا۔ اگر اسے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی آواز کو سن ہی نہیں پاتے۔ جب ایک بار اللہ پہ چھوڑ دیا تو اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرو۔ جب دل راضی ہو جائے گا تو سب بدل جائے گا۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے تمہارے لیے ناممکن کو ممکن نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہمیں دکھ میں اللہ ہی یاد آتا ہے، مگر جب وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب وہ خوشی کچھ دن رہتی ہے تو ہم نماز کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہی تو اللہ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ دکھ میں رب العالمین یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ ختم کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو کہ دکھ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں اور خوشی ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے
ایمان والے یہ نہ سمجھیں ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ڈر سے، بھوک سے، مال سے، اولاد سے، ان سب چیزوں سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہی چیز زندگی میں ہوتی ہے، انسان جو کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، اسے ڈر بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ڈر کسی بھی چیز کی آزمائش ہے، یہی چیزیں خوشی اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں، اور ڈر اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ دکھ میں اللہ کے سوا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں وہ دکھ لوگوں نے نہیں، اللہ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دکھ پہ الحمدللہ کہیں، ایسی خوشی کا کیا فائدہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ایسی خوشی حاصل ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر کہیں خالی پن رہتا ہے، اور دکھ میں انسان اللہ سے ملتا ہے، دکھ میں اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو دکھوں پر پریشان مت ہوا کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ دکھ دے کر آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ تو اپنے رب کی رحمت میں آ جائیے، وہ آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے گا، اور پھر آپ کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں وہ منٹوں میں ختم کر دے گا، آپ کے دل کو سکون عطا کر دے گا، آپ کی ٹوٹی ہوئی روح کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے گا۔ تو یقین رکھو اس رب پر، کیونکہ وہ تم سے دور نہیں ہے، دور تو تم جاتے ہو اس سے۔ تو لے آؤ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب، جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہاری مشکلات کو ختم کرنے پر بھی، تمہاری آزمائشوں کو ختم کرنے پر بھی، اور تمہارے دکھوں کو ختم کرنے پر بھی۔ اور دیکھنا عنقریب وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری سب آزمائشیں وہ رب العالمین ختم کر دے گا، انشاءاللہ۔